ایک بھائی گالیاں دے کے گلا پکڑتا ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ، مال لگائیں گے ہم جان لگائیں گے۔ وہ سروس اسپتال کے جو لیبارٹری ہے اس کا عملہ بنا ہے، اس میں اگر سہولت کار بنے ہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ بنی ہے۔ حافظ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا، مالک کا احسان ہے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حافظ صاحب۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے، جس طرح کے ایونٹس ہوئے ہیں بہت انفارچونیٹ تھا، بہت بدقسمتی پاکستان کی، ہمارے بہنوں بھائیوں کی جو سانحہ مچ ہوا ہمارے ملک کی، لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس کے بعد بہت منظر سے غائب ہو گئی ہے، اس وقت بیک پر چلی گئی، تو یہ واپس آئیں گی یہ یا پھر جو ہے واپس منظر سے غائب ہو چکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ متین صاحب۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو یقیناً 2008 کے 18 کے الیکشن کے بعد ہی جمعیت علماء اسلام کے اجلاس میں دو باتیں طے کی گئی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم تمام اپوزیشن سے گزارش کریں کہ وہ استعفے دیں اور حلف نہ اٹھائیں، اور دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے صاحبزادے اسد محمود جو منتخب ہو چکے ہیں، مولانا جو ہے وہ صدارت کا الیکشن نہ لڑیں اسمبلی سے، اور ان کے بیٹے جو ہے نا وہ ڈپٹی اسپیکر کا۔ یہ باتیں طے ہوئی اور متفقہ طور پر ہوئی ہمارے پارٹی اجلاس میں۔ تو اس کے آدھ پون گھنٹے بعد میاں نواز شریف صاحب کا فون آتا ہے اور وہ مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، کیونکہ دوسری جانب غالباً اعتزاز کا نام پیش کیا جا رہا تھا۔ اس وقت پہلی جماعتی خلاف ورزی کے حوالے سے ہم سراپا احتجاج بنے، اور اس کے بعد بھی ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو آصف زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب جے یو آئی کی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور ہم بھی ساتھ دیں گے، اور حکومت جو غیر منتخب ہے اور دھاندلی کے ذریعے آئی ہے اس کو ہم ختم کریں۔ تو ہم نے اپنے تحفظات کو اظہار کیا کہ اگر ہم نکلیں گے بھی ورکر ہمارا ہوگا اور ساتھ کچھ ہم کریں گے، اور یہ حضرات جو باہر بیٹھے ہیں اور جن کے اپنے معاملات ہیں یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اس سے اپنے لیے کوئی بینیفٹ اور کوئی فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ ہم نے اجلاس میں باتیں کی اور وقت نے ثابت کیا کہ ہمارے خدشات بالکل درست نکلے۔ اسی پیپلز پارٹی نے اپنے سینٹرل کمیٹی کے نام کو استعمال کرتے ہوئے بلاول کو ویٹو کا حق دیا گیا، انہوں نے استعفوں کے حوالے سے بھی معاملات کو ختم کروا دیا، اور پھر بائی الیکشن میں بھی حصہ لینے کی بات کی اس نے پیپلز پارٹی نے، اور اس کے بعد ساتھ ہی سینٹ الیکشن کی بات کی، اور بامر مجبوری پھر مسلم لیگ نون نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تو یہ تمام باتیں اس طرح ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس معاہدے کو جب وہ جا رہے تھے لندن اپنے علاج کے بہانے سے حوالے سے، اس پہ آج بھی وہ کاربند ہے اور وہ سہولت کار بن رہے ہیں۔ اور عمران خان کی حکومت کے لیے اور مچ کے حوالے سے بھی جو آپ نے شروع میں انٹرو میں بات کی ہے، میں یہ بات واضح کروں کہ مچ میں جن غریب مزدوروں کے ساتھ ظلم و ستم کے جن کے اوپر پہاڑ ٹوٹے، انہوں نے اپنے دکھ کے مداوع کے لیے یقیناً فیصلہ کیا، نمبر ایک یہ کہ صوبائی حکومت کو ہر صورت میں برخاست کیا جائے، اور خود وزیر اعظم آئے یہاں پر عمران خان اور ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، اور مستقبل میں ان چیزوں کا جو ہے وہ تدارک کیا جائے ہمارے تحفظ کے حوالے سے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے معاملے میں ڈٹے ہوئے تھے، مخلص بھی تھے، اور پی ڈی ایم نے جب دیکھا کہ کیا اس کو اپنے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنی تو احتجاج وہ دم توڑ چکی تھی لاہور کے جلسے کے بعد، تو انہوں نے باجماعت یہاں پر آئے اور انہوں نے باقاعدہ کچھ تو ہمارے ان کے لیڈروں نے یہ بات کی کہ آپ لوگ ڈٹ جائیں، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ انہیں تسلی دی، تدفین کی طرف انہوں نے ان کو راغب نہیں کیا۔
اس کے جو ہی بعد یہ گئے تو کراچی میں مریم صاحبہ نے خود پریس کانفرنس کی اور پھر پی ڈی ایم کے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ان دھرنوں میں جو کراچی، لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں اور ملک کے کونے کونے میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر شروع ہو چکے تھے، اس میں جو ہے ان کو ہائی جیک کیا جائے۔ اس صورتحال کا جب یہاں پر لواحقین کو بھی احساس اور ادراک ہوا اور شہداء کمیٹی کو بھی ہوا اور لوگوں نے بھی محسوس کیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ جس صوبائی حکومت کو برطرف کرنے کی وہ بات کرتے تھے، اسی صوبائی وزیر اعلیٰ کے ساتھ یعنی جام کمال کے ساتھ انہوں نے نہ صرف معاہدہ کیا، تدفین بھی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو یعنی ایک بار پھر حکومت کو ایک سہولت پہنچانے کی جو وعدہ تھا انہوں نے پورا کر دیا۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ جے یو آئی فوائد ہے، فے جو ہے، مولانا صاحب نے میاں نواز شریف سے، آصف علی زرداری سے کیا فوائد حاصل کیے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے مالی فوائد حاصل کیے ہیں مولانا صاحب نے؟ لیکن جہاں تک ٹیبل ٹاک اور اس میں ان دنوں بھی 12-13 دن جب ہم بیٹھے رہے، میں مسلسل اسلام آباد میں تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مختلف چینلوں پر دن میں 7-8 بار میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے پارٹی کی ایمانداری سے مخلصانہ دفاع بھی کیا، اور وہاں پر جو دوست آتے رہے ہیں تو ہم نے ان سے گلہ بھی کرتے رہے، شکوے بھی کرتے رہے، اور ان جماعتوں میں جو اس وقت اپوزیشن میں سارے میرے پرانے کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، اور مخلص کارکن بھی اپنے پارٹیوں کے۔ یہ اور بات ہے کہ وراثت کی مجبوری کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے، اور مریم صاحب آگے ہیں، اور اسی طرح بلاول اور آصف آگے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اعتزاز بھائی اور رضا ربانی صاحب اور اس قسم کے ہمارے منظور صاحب جو ہے، یہ تمام جو ہے قاہرہ صاحب، یہ تمام جو ہے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے جب بات ہوتی تھی تو یہ آف دی ریکارڈ کہتے تھے کہ جناب ہم تو آپ کی تعاون تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم خود نہیں آ سکے تو مالی تعاون کر رہے ہیں۔ پھر اجلاسوں میں بھی ہمارے کچھ رہنماؤں نے، جو اس وقت بھی مولانا کے یمین و یسار بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ مال لگائیں گے، ہم جان لگائیں گے۔ وہ مال لگائیں گے، جے یو ایف اے جان لگائے گی۔ تو یہ مال جی تحریک پہ لگتا ہے یا مال شخص پہ لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ آج کل جو عدالتوں میں تمام باتیں ہیں اور پاکستان کے معیشت کا جو بیڑا غرق ہے، اس احتساب کے حوالے سے جو ہر آدمی پریشان ہے، وہ اس لیے ہے کہ جہاں کے لیے مال آتا ہے وہاں نہیں لگتا۔ تو اسی ٹھیک انداز میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی سب کچھ ہوتا رہا۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے مولانا صاحب جو ہیں، وزیر اعظم صاحب نے بھی کئی بار سوال کیا، صحافیوں نے بھی کیا کہ مولانا صاحب کا ذریعہ معاش کیا ہے، بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ مولانا صاحب کا جو لائف سٹائل ہے وہ لیوش ہے، پرتعیش ہے۔ مولانا صاحب اس کو مینٹین کہاں سے کرتے ہیں، افورڈ کہاں سے کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ سوالات میرے کسی جواب سے یا اس حوالے سے، چونکہ انہوں نے مجھے پارٹی سے نکالا، میں ضد میں آ کر سب کچھ نہیں، اپنی طرف یہ سے آپ کی کہوں۔ میں آبزرویشن پوچھ رہا ہوں، قطر نہیں، میں آپ کی آبزرویشن پوچھ رہا جی ہاں، میں اب آبزرویشن یہ دیتا ہوں کہ یہ سے معاملات کسی ٹیبل ٹاک پر کسی صحافی کے سوال کے ذریعے سوال نہیں ہو سکتے، حل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، دو باتیں ہیں۔ اگر صحیح ہے تو اب تک اس پہ نیب نے کیا کر دیا ہے، احتساب بیورو نے کیا کیا ہے، خیبر پختونخوا میں گزشتہ کئی سالوں سے تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے بھی اپنا احتسابی ادارہ بنایا تھا، وہ کیا کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت اور انصاف کے حوالے سے ایک میڈیا ٹرائل کی جاتی ہے، ایک جو ہے عملی طور پر اس کی ثبوت کی جاتی ہے۔ اگر جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ زید کے خلاف ہو، حافظ حسین احمد کے خلاف ہو، مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، تو کیا وہ ادارے صرف میڈیا میں سوالات کے ذریعے یا جن کے ساتھ ان کی اس وقت بنتی نہیں ہے ان سے بات کر کے وہ مسئلہ حل ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ عدالت میں جائیں
عدالت ان پہ ریفرنس داخل کرے، عدالت قانون اپنا راستہ نکالے. مولانا تو کہتے ہیں 5 لاکھ لوگ نیب جائیں گے، غفور علی صاحب کہتے ہیں کہ 5 لاکھ لوگ جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر 5 لاکھ لوگ چلے جائیں گے تو پھر کوئی بھی شخص، آج میں قتل کرتا ہوں، آج میں چوری کرتا ہوں اور میری قوم بڑی ہے اور میں دھمکی دے دیتا ہوں، قوم میرے ساتھ آتی ہے یا نہیں آتی، اور میرے دھمکی کے بعد یا ہر مجرم کے یہ دھمکی دے دے کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا، میرا احتساب کیا گیا، مجھے اس جرم کی سزا دی گئی، تو میری قوم، میرے دوست، میرے خاندان جو ہے اس عدالت کے سامنے آئیں گے. تو پھر مہربانی کیجئے یہ میرا میسج ان تک پہنچائیے کہ پھر سیشن کورٹ کو ختم کر دیا جائے، ہائی کورٹ کو ختم کر دیا جائے، سپریم کورٹ کو ختم کر دیا جائے، نیب کو ختم کر دیا جائے. پھر جو جتہ بڑا لے کر نہیں آ سکے گا اسے سزا دی جائے، جو جتہ لے کر آئے گا وہ اسی طرح پھرتا رہے. اچھا، آپ کہتے ہیں میاں نواز شریف نے بیماری کا ڈرامہ اسٹیج کیا، اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کیے، فضل الرحمان صاحب اس میں سہولت کار بنے، جے یو ایف اے سہولت کار بنی، اس میں استعمال ہوئی؟ دیکھیں، ہماری آزادی مارچ کے فوراً بعد اگر آپ نتائج دیکھیں گے تو اس میں سہولت کار جو بنے ہیں وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ بنا ہے. اس میں جو سہولت کار بنے ہیں وہ آپ کے شوکت خانم کے ڈاکٹرز بنے ہیں. اس میں جو سہولت کار بنے ہیں وہ سروس اسپتال کے جو لیبارٹری ہے اس کا عملہ بنا ہے. اس میں اگر سہولت کار بنے ہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ بنی ہے جو وزیر صحت تھیں. وہاں پر عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے. یہ سارا کیس اور ساری سہولت کی فراہمی، سہولت کاری جو ہے پنجاب کی حکومت نے کی ہے. اگر آج عمران خان صاحب اور اس کے وفاقی وزراء برملا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا، ہمیں دھوکہ دیا گیا، فریب کے تحت گئے ہیں، تو میرا ان سے سوال ہے کہ پھر فریب دینے والوں کے ساتھ دینے والوں کے کیوں پوچھ گچھ نہیں ہوئی؟ اس وقت ڈاکٹر عدنان دوبارہ واپس آ چکے ہیں، کیا ان سے پوچھ گچھ ہوئی کہ کس طرح یہ بلڈ جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں کیا تکنیک استعمال کی گئی؟ کیا شوکت خانم کے اسپتال کے ڈاکٹروں سے بات ہوئی؟ کیا اس وقت جو وزیر اعظم کے مشیر صحت بنے ہوئے وفاقی، کیا اس وقت وہ وہاں پر ہیڈ نہیں تھے؟ یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ سہولت کار جو ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں. اور وزیر اعظم جو ہے وہ اس بارے میں جیسے کہتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ آٹا کس نے چوری کی، پتہ نہیں چلا چینی کے کیسے نام بڑھے، پتہ نہیں چلا کہ ڈالر کیسے بڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا سے کیا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ گئے تھے، فریب بھی دیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن جو ان کے لیے اعلی کار تھے تو کیا ان سے کسی نے پوچھ گچھ کی ہے؟ پھر عدالت نے باقاعدہ طور پر ان کو چند 8 ہفتوں کی اجازت دی تھی. 8 ہفتے گزرنے کے بعد 11 مہینے تک جب تک نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں خاموش رہے، اس وقت تک عدالت کو، آپ کی صوبائی حکومت کو، آپ کے کسی وفاقی وزیر کو کیوں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرے؟ اور جب وہ دوبارہ بولنے لگے، دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اور دوبارہ انہوں نے وہاں سے ٹیلی فونی خطابیں شروع کر دی، اس کے بعد پھر آپ کو خیال آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ گورکھ دھندا ہے کہ پاکستانی قوم حیران ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کیا رویہ ہے، دوسری طرف کیا رویہ ہے، اور معاملات کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے اس میں پھر اپوزیشن بھی کہیں بے بس نظر آتی ہے تو وہاں اس سے بھی زیادہ حکومت بے بس نظر آتا ہے. اچھا، اب مولانا غفور حیدری صاحب نے ایک بیان دیا اور اچانک دیا کہ ہمیں آزادی مارچ کے وقت کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو چلنے دو، نواز شریف کے خلاف جو کر رہے ہیں کرنے دو، یہ ہمیں جرنیلوں نے کہا. غفور حیدری صاحب نے کبھی آپ لوگوں کو بتایا کہ جرنیلوں نے ان کو براہ راست یہ کہا تھا، مولانا صاحب کو براہ راست یہ کہا تھا، یا آپ لوگوں کو بھی ٹی وی سے پتا چلا؟ دیکھیے، میں تو یقین جانیے مجھے اس وقت تک تو علم نہیں تھا اس جملے کا. البتہ یہ مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ گئے ہیں اور ملاقات ان سے ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نہیں ہم اپنا جو ہے احتجاج جاری رکھیں گے. تفصیلات کا تو بعد میں پتہ چلا،
لیکن اگر وہ بات غلط تھی تو اصل میں میرا جو اعتراض تھا اپنی پارٹی میں بھی یہ تھا کہ پھر اس کے بعد 13 دن تک جب ہم بیٹھے رہے اور ہم نے یہی تاثر دیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی رول یعنی سیاست میں حصہ لینے کسی کو لانے یا بھیجنے کے عمل کے مخالف ہے، تو پھر 13 دن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے پاس گئے یا ان کو بلایا گیا. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بات طے کی اور خود آ کر پریس کو بتا دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جون تک ہمیں چھوڑیں، ہم عمران خان کو نکالیں گے، لیکن ہم نے کہا نہیں. تو پھر اس کے بعد مارچ تک بات بنی اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مارچ کو یعنی مارچ 20 کو وہ نکال دیں گے عمران خان کو اور الیکشن کروا دیں گے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات خود آن دی ریکارڈ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے اور چودھری پرویز الہی نے شجاعت نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ ایک ایسی امانت ہے جو طے پا گئی تھی جن لوگوں کے درمیان وہ موجود ہے اور ہم وقت پر بتائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک دفعہ خود کہا جاتا ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ فلان کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو لے کر کیوں آئے اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو آپ نکال کر ہمیں لے کر آ جائیں. تو یہ جو دوغلا پالیسی ہے اس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی تھی. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ مولانا صاحب جو ہیں آپ کو جماعت میں کیا پتا چلا کہ مولانا صاحب الیکشن ٹھیک ہارے تھے؟ جہاں جہاں ہارے جے یو ایف اے کے لوگ جہاں جہاں جیتے وہاں ٹھیک جیتے؟ دیکھیے ہماری تو اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں عرض کر سکیں، کیونکہ شاید نہ میڈیا کو بھی پتہ چلتا ہے نہ کوئی اور صورتحال ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو واضح ہے کہ ہمیں جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں ایک بات تھی کہ بالکل فیئر الیکشن ہوا تھا، لیکن 6 بجے کے پولنگ کے بعد، کیونکہ میں خود بھی یہاں پر جے یو آئی کی طرف سے میں الیکشن لڑ رہا تھا اور دیگر ہمارے رفقا تھے، 6 بجے تک بالکل سموتھلی بڑے اچھے انداز میں منصفانہ طور پر ووٹ ڈالے جا رہے تھے. جو ہی الیکشن کا وقت ختم ہوا تو اس کے فوراً بعد اصولی طور پر، قانونی طور پر اور الیکشن رول کے تحت یہ ہے کہ وہ تمام تر ووٹ گنے جاتے ہیں جہاں پر ایجنٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد 14 نمبر فارم پہ بھی باقاعدہ طور پر وہ رزلٹ ہر ایک پارٹی کے یا کینڈیڈیٹ کے ایجنٹ کو دیا جاتا ہے. لیکن ہوا یہ ہمیں اطلاع ملی کہ انہوں نے سارے ایجنٹ نکال دیے اور جو فورسز کے لوگ تھے انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اور جو ہی ہم یہاں بیٹھے رہے ٹی وی پر میرا رزلٹ بھی آتا رہا اور رزلٹ کے حوالے سے 12-1 بجے تک میری لیڈ بھی تھی چند اچھا ہزار. اور اسی بیان میں، اس کے اسی بعد جواب میں مجھے ایک چیز بتا دیجئے، پوری کروں گا. اس آپ کے کو بعد آپ کے اپنے پولنگ ایجنٹ نے کہا کہ مجھے باہر نکال دیا یا آپ کو یہ عمومی اطلاع ملی؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ہی یہاں پر ٹی وی پر نتائج آنے بند ہوئے 12-1 بجے کے بعد، میرا خود بیٹا جو ہے وہ حافظ منیر احمد جو ایڈوکیٹ بھی ہے، میرا پولنگ ایجنٹ بھی تھا، میں نے ان کو اور ساتھیوں کو بھیجا. ہمارے ایجنٹ بھی پہنچے، انہوں نے کہا ہم سب کو نکال دیا تھا. یہ لوگ گئے وہاں پر تو فورسز کھڑے تھے، انہوں نے اندر سے بند کر دیا تھا دروازہ، سب کو نکال دیا تھا. وہ پورا رات گزر گئی، اگلا پورا دن گزرا. تیسرے دن انہوں نے ہمیں ایک چٹ پر دے دیا کہ آپ کے اتنے ووٹ تھے اور فلان کو جیت گیا ہے. تو یہ صورتحال یہ تو میرے ساتھ بھی پیش آئی. یہی صورتحال تحریک انصاف کے جو میرے دوست ہیں اب بھی پارٹی میں، کچھ کامیاب ہوئے کچھ ناکام، انہوں نے بھی وہی قصہ سنایا. مسلم لیگ نون والے بھی یہی کہتے رہے، پیپلز پارٹی کے تحریک حوالے سے انصاف والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ جی ہاں وہ بھی، کیونکہ آپ اٹھا کر ریکارڈ دیکھیں متین بھائی کہ اس وقت 18 کے الیکشن میں جو ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی زیادہ ہے، اپوزیشن کے جو ہے عذرداریاں انتخابات کے خلاف کم ہے اور تحریک انصاف کے زیادہ ہیں. ہاں ٹھیک اس ہے. میں ایک بات رہ گئی، سوری. وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو آر ایس ڈی کے حوالے سے کہا تھا کہ نیا سسٹم جو کروڑوں پتہ نہیں کتنے میں جو ہے وہ لی گئی تھی کہ وہ ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے کارآمد ہوگا اور اس سسٹم کو جام کیا گیا
اور ہم نے خود جا کر وہاں پر ایک سیمینار بھی تھا آپ کے اسلام آباد میں، تو الیکشن سیکرٹری صاحب جو تھے الیکشن کمیشن کے، بابر یعقوب صاحب، میں نے باقاعدہ سیمینار کے اندر اس سے یہ سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ جو RDC سسٹم کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جو اتنے خطیر رقم دے کر لے گئی تھی اور اچانک آپ کہتے خراب ہوا، کیا اس کی تحقیقات کی گئی کہ وہ اتنے کیوں خراب ہوا، یا کسی کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا، یا کسی نے خود خراب کیا؟ تو وہ میرے سوالات کا جواب نہیں دے سکے، اور آج تک اس کے بارے میں اب بھی کہتا ہوں کہ کوئی تحقیقات نہیں ہو سکی کہ یہ سسٹم کس طرح بیٹھا اور کس نے اسے بٹھایا۔ ٹھیک، اب جب آخری مجھے 1 سے 2 سوالات آپ سے اور کرنے، آپ لوگ بڑے تگڑے اور پرانے لوگ ہیں پارٹی کے، آپ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ JUIP جمیعت علماء پاکستان ہے جماعت، اور یہ جو JUP ہے جمیعت علماء پاکستان، فضل الرحمان صاحب نے اپنا دھڑا الگ کیا۔ آپ جب PDM میں مارچ ہوگا، پہلے بھی طاقت جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی نظر آ رہی تھی، اب طاقت کم ہوگی یا اتنی ہی نظر آئے گی؟ ہم دیکھیے جہاں تک تعلق ہے تو میری اپنی جو رکنیت سازی ہے وہ سن 1973 کے اواخر میں اسی اسلام آباد میں مفتی محمود صاحب تھے، وہ اسمبلی کے ممبر تھے۔ تعلیم کے بعد میں جب وہاں گیا تو انہوں نے خود اپنے قلم سے میری رکنیت سازی کی اور خود ان کے دستخط ہیں۔ اور اس کے بعد 7-8 سال کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت پڑھ رہے تھے، اس کے بعد مولانا کی وفات کے بعد ہی وہ ممبر بنے۔ مسئلہ طاقت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے، اگر مجھے کوئی عزت ملی ہے یا میں کسی مقام پہ پہنچا ہوں، یا مولانا فضل الرحمان پہنچے یا شیرانی صاحب پہنچے ہیں، وہ اس پارٹی کے برکت سے پہنچے ہیں۔ اور پارٹی کس طرح پہنچی ہے، یہ سب کی خدمت اور سب کے جدوجہد اور خلوص سے پہنچی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دستور ہے ہر پارٹی کا۔ آج PDM میں ایک مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پورے ملک کے اندر فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر یہی مطالبہ آپ کے اپنے پارٹی کے پرانے لوگ کرتے ہیں کہ جو فیئر الیکشن کے لیے آپ دھرنا دے رہے ہیں، جس فیئر الیکشن کے لیے آپ جلسے کر رہے ہیں، جس فیئر الیکشن کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اگر یہی فیئر الیکشن مہربانی کر کے پارٹی کے اندر بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں کرایا جائے تو آسمان نہیں گرتا۔ تو مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ راجہ ظفر الحق جیسے لوگ، خاقان عباسی جیسے لوگ، حسن اقبال جیسے لوگ، اور کیا میں بتاؤں خواجہ آصف جیسے لوگ، جتنے بھی سینئر ترین لوگ ہیں، جنرل قیوم جیسے لوگ یا پہلے جنرل عبدالقادر جیسے لوگ، وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں اور سامنے مریم صاحبہ ہیں۔ اب اس کے نہ الیکشن ہوا، نہ وہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، صرف اس لیے کہ وراثت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے رضا ربانی صاحب ہیں، اعتزاز حسن بھائی ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، قمر زمان قائرہ ہیں، منظور صاحب ہیں، اور کیا کہتے ہیں لطیف کوسوس، کن کن کا میں نام لوں، مراد علی شاہ صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وسان صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے پرانے لوگ ہیں۔ یہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے، اور آصفہ جو ہے اور بلاول آگے ہے۔ اب یہی جب صورتحال JUI میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ارکان جو ہم بیٹھے ہیں، ہم نے یہ بات اٹھائی اور ہم نے کہا کہ اگر موروثیت کے حوالے سے جانا ہے تو پھر یہ بات چھوڑ دیں، پھر شہنشاہیت کے حوالے سے بات کریں۔ اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے زندگی بھر کے لیے صدارت کا فیصلہ آپ کر کے دے دیں، تو اس پہ بھی ہم نے مزاحمت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اس لیے یہاں جمہوریت نہیں آتی ملک میں کہ ہم اپنی پارٹیوں کو جمہوریت کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بار اگر کوئی موقع ملا تو پھر ہمارے بیٹے ساتھی بھائی اب اسی طرح دیکھیں گے تو سارے مسلم لیگ میں عہدوں کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، پیپلز پارٹی میں دیکھیں گے، JUI میں آپ یہی شروع ہو گیا۔ تو اس پہ ہم نے آواز اٹھائی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات کی ہے، اور یہ بات اب لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن متین بھائی مفادات کا دور ہے اور لوگ یقیناً ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں،
اور پھر ان تمام ورکروں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹیں دی گئی، سینیٹر بنایا گیا، ایم این اے بنایا گیا، بلوچستان میں بھی ایم پی اے بنایا گیا، جو 2-4 دن پہلے جو ہے باری رقومات دے کر شامل ہوئے. تو یہ تمام باتیں ایسی تھی جس پہ ہم جیسے لوگ خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے. ہماری کوشش تھی کہ پارٹی کے پیسے اندر دے ہی کر سینیٹر بن جاتے ہیں، پیسے دے کر سینیٹر بن جاتے ہیں، یہ پیسے پارٹی کو ملتے ہیں، اس کا فیصلہ پارٹی کرتی ہے، شورا کرتی ہے، یا پیسے والوں کا فیصلہ فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں؟ دیکھیے ہماری پارٹی میں شورا میں کہیں کوئی ایسی شک نہیں ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں. اگر وہاں کوئی ایسی شک ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم ایسی بات نہ کرتے. اور میں سمجھتا ہوں نہ پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ ہے اور نہ مسلم لیگ کے منشور میں یہ ہے. یہ تمام باتیں آپ سمجھتے ہیں. اور اس وقت دیکھیے کہ آنے والے سینٹ کے الیکشن میں آخر شو آف ہینڈ کے حوالے سے کیوں بات کی جاتی ہے؟ کیا ابھی 25 کروڑ سے ابتدا نہیں ہوئی ہے؟ کیا پچھلی دفعہ 47 کروڑ تک پاٹا کے اور بعض جگہ پر خیبر پختونخوا کی جو نشستیں نہیں طے پائی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی تفتیش کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اب ہر ایک کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، آخری سوال آپ سے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے سلیم صافی صاحب کو 2014 کے اوائل میں ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ بے تحاشا دھاندلی ہوئی 2013 کے انتخابات، زبردست دھاندلی ہوئی. صافی صاحب نے کہا عمران خان جا رہا ہے لانگ مارچ پہ، ساتھ دیں اور یا پھر آپ احتجاج کریں. مولانا نے کہا ہم احتجاج نہیں کر سکتے، ہم عوام کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتے. تو 2013 کا الیکشن جو ہے جب میاں نواز شریف جیتے تھے، وہ مولانا صاحب نے پارٹی میں کہا تھا کہ یہ شدید دھاندلی کا الیکشن ہے. دیکھیے جہاں تک سلیم صافی ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صاف گوئی کی مزید توفیق عطا فرمائے، وہ ڈنڈی نہ مارے. لیکن ایک بات میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ 18 کے الیکشن کی میں نے شروع میں اپنی گفتگو میں بات کی کہ اس کے بعد ہم بیٹھے اور ہماری جماعت نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ جو قومی اسمبلی ہے، اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ فی الحال آپ لوگ حلف اٹھاؤ اور بعد میں ہم تحریک چلائیں گے، تو ہم نے مولانا کو خصوصی طور پر اور پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم صدارتی الیکشن میں نہ خود حصہ لیں گے، نہ مولانا کسی پیشکش میں اپنا نام داخل کرے. اور ان کا بیٹا جو ہے ڈپٹی اسپیکر کے لیے یہ فیصلہ خود مولانا کے صدارت میں ہونے والے اجلاس نے کیا. اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، وہ لکھا گیا، اس پہ دعا ہو گئی، اجلاس ختم ہوا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا فون آیا، اور آپ قوم کو بھی یاد ہوگا، ناظرین کو بھی، کہ اس وقت پھر اعتزاز اپوزیشن منتشر ہوئی، اعتزاز صاحب بھی کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے فون کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم اعتزاز کو بٹھا سکیں یا پھر کوئی صورت نکلے. تو مولانا نے جماعت کے فیصلوں کے بغیر انہوں نے جا کر نہ صرف الیکشن لڑا قوم کے سامنے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 18 کے الیکشن میں بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ غلط ہوا ہے، تو پھر اس اسمبلی میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب صدارت کا الیکشن جیت جاتے تو کیا ہوتا؟ تو یہی جو صورتحال ہے، تضادات ہے، جن کے بارے میں مجھ جیسے لوگ پارٹی کے اندر کوشش کرتے رہے کہ جب جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کیا جائے اور جو کیا جا رہا ہے وہی کہا جائے. تو اس کے پاداش میں ہمیں دستور اور اپنے پارٹی کے طریقہ کار سے ہٹ کر صرف نواز شریف کی خوشنودی کے لیے 40 سالہ رفاقت کو، ان کندھوں پر ہی ہم نے فضل الرحمان کو آگے بڑھایا تھا، انہوں نے مجھے نکال دیا، ساتھیوں کو نکالا. تو یہ صورتحال اس لیے ہوئی ہے کہ جو فیصلے ہوتے تھے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتا. 13 کی بات آپ چھوڑ دیں، میں نے 18 کی بات آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ 13 کے بعد پھر ان کو کشمیر کمیٹی کے حوالے سے جو ان کا مسئلہ طے ہو گیا تھا تو پھر مسائل ٹھیک تھے. تو یہ ساری باتیں ہم پارٹی کے اندر کرتے رہے تھے تاکہ گندے کپڑے جو ہے گھر کے اندر ہی دھلے تو بہتر ہے. اب چونکہ ہمارے خلاف ایسے وقت میں اقدام کیا گیا متین صاحب تاکہ ہم پہ یہ الزام لگایا جا سکے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے، یہ الزام لگایا جا سکے کہ ان لوگوں نے ہمارے تحریک کے دوران تحریک کے پیٹ میں حسین احمد نے یا ہمارے چند رفقا نے نہیں چرا گھونپا، تحریک کے پیٹ میں تم خود چرا گھونپتے ہو.
تم خود جو ہے تحریک کے فیصلے کرتے ہو، اس کے بعد پھر خود بات کرتے ہو۔ محمد علی درانی سے میں جا کے نہیں ملا ہوں، جیل جانے کے لیے شہباز شریف نے اپنا نام واپس خود لیا ہے، اور ان کی درخواست ہی ضمانت کی ریکارڈ پر ہے کہ اگر وہ گرفتار نہ ہوتے تو اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت ان کے پاس ہوتی۔ ایک بھائی گالیاں دے کے گلا پکڑتا ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑتا ہے، تو یہ اس طریقہ کار یہ سب کے سامنے تھا۔ تو اس نفاق اور منافقت کے حوالے سے ہم نے آواز بلند کی تھی۔ حافظ حسین احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے۔ شکریہ آپ کا۔